اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری شہادت اور موت کو اپنے رسول کے شہر کے اندر فرما، مجھے یہی مدینہ طیبہ کے اندر موت عطا فرما۔ اللہ نے جناب عمر کی یہ دونوں خواہشیں پوری کی، ایک شہادت والی موت دی اور مدینہ طیبہ کے اندر دی۔ تو انسان سچے دل سے عہد کر لے، ہماری نیت کو ہمارا رب جانتا ہے۔ شریعت کے جو اعمال ہیں ان کے اندر انسان کی نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ نیت کی وجہ سے اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ بندہ دل سے نیت کر لے کہ اللہ نے مجھے جب بھی موقع دیا میں الہی کلمت اللہ کے لیے، مجھے اپنی جان کی قربانی دینی پڑی میں دے دوں گا، اپنے مال کی قربانی دینی پڑی میں دے دوں گا، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے ہر کوشش اگر جہاں تک مجھے کرنی پڑی میں کروں گا۔ یہ نیت بنا لے اور اللہ سے دعا کرے، اگر گھر کے اندر اپنے بستر پر بھی فوت ہو گیا اللہ پھر بھی اس بندے کو شہداء والا مرتبہ عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک علامت اور بھی ہے، ایک بندہ فی سبیل اللہ پہرا دیتا ہے، رات کے وقت پہرا کرتا ہے، وہ پہرا سرحدوں میں ہو یا وہ دینی ادارے کا پہرا ہو، وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ اس کا پہرا رات جاگتا ہے، مورچہ بند ہو جاتا ہے، مورچے میں کھڑا ہے، ایسا بندہ بھی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عینان لا تمسہم النار، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، جن کو جہنم کی آگ نہیں پہنچی۔ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ وعین بکت من خشیت اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک قطرہ آنسو کا بہا دیتی ہے، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ رو پڑتی ہے، بہہ پڑتی ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے۔ فرمایا ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں پہنچ سکتی، جہنم کی آگ ایسی آگ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا دوسری وہ آنکھ ہے بات تحرس فی سبیل اللہ، جو رات اللہ کے راستے میں پہرے کے اندر گزارتی ہے، پہرا دے رہا ہے، اپنے بھائیوں کی حفاظت کر رہا ہے، مسلمانوں کی حفاظت پر مامور ہے، سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، لوگ آرام سے سوئے ہوئے آرام کر رہے ہیں، وہ بندہ پہرہ داری کر رہا ہے، اپنے لشکر کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے مامور ہے۔ یہ بندہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ بھی، اس بندے کے اعمال ختم نہیں ہوتے بلکہ نبی علیہ السلام کی کئی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات پہرا دے لیتا ہے، فرمایا خیر من صیام شہر و قیامہ، یہ اس کے لیے ایک مہینے کے روزوں اور ایک مہینے کے قیام سے بھی افضل ہے، صرف ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، اگر یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، اس کے اعمال پھر بھی جاری رہیں گے، اس کے اعمال پھر بھی جاری رہیں گے۔ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، جو دنیا کے اندر وہ اعمال کیا کرتا تھا، اس کے اعمال اسی طرح جاری و ساری رہیں گے، اعمال ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بندہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے اس کے اعمال جاری رہتے ہیں۔ وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بچا دیتا ہے، جو بندہ اللہ کے راستے میں رات کے وقت پہرا دیتا ہے، جاگتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے، یہ بھی اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں فوت ہو گیا، یہ بھی اچھی موت ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، دوران نماز فوت ہو گیا، یہ بھی ایک اچھی موت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کے اندر موت عطا فرمائی ہے، سجدہ کر رہے تھے، اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا، فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے قیامت والے دن اسی حالت پر اٹھایا جائے گا،
جو بندہ دنیا میں فوت ہوا سجدے کی حالت میں، قیامت والے دن سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ ایک بندہ حج کرتے ہوئے احرام کی حالت میں ہے، تلبیہ پکارتے ہوئے فوت ہو گیا، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اٹھائے گا، یہ تلبیہ ہی پکار رہا ہوگا، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ ایک صحابی تھے نا، حج کے دوران احرام کی حالت میں تھے، سواری سے گرے، فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی انہی جو احرام والی چادریں ہیں انہی کے اندر اس کو کفن پہنا دو، اور فرمایا یہ قیامت والے دن تلبیہ کہتا ہوا اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ تو انسان جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اسی حالت میں قبر سے اٹھے گا۔ انسان کو اپنی موت کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی حالت میں موت عطا فرمائے، اچھی جگہ پر موت عطا فرمائے۔ دنیا سے جائیں افسوس نہیں ہونا چاہیے، نہ خود کو اور نہ پچھلے لوگوں کو، کہ غلط کام کرتا ہوا چلا گیا، غلط کام میں مارا گیا، گندے کام کرتا ہوا مارا گیا۔ نہیں، اچھی موت ہوگی، انسان کو خود بھی خوشی ہوگی، آخرت میں آسانی ہوگی، اور جو اس کے ورثاء ہیں، جو اس کے پیچھے لوگ ہیں، ان کو بھی خوشی ہوگی۔ ورنہ تو ہے ہی، دنیا سے تو جانا ہی ہے، اچھی موت، اچھی زندگی گزار کے گیا اور اچھی موت فوت ہوا ہے، اس کا دنیا سے جانا بڑا خوبصورت ہے۔ لوگ رشک کرتے ہیں کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو موت عطا فرمائی ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے انسان دنیا سے چلا جائے، یہ بھی اس کے لیے حسن خاتمہ کی علامت ہے۔